رات کا وقت تھا۔ احمد بستر پر لیٹا ہوا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ 12 بجنے کی گھڑی ہوئی تو اچانک ایک اجنبی نمبر سے پیغام آیا، شب بخیر۔ احمد نے چونک کر موبائل دیکھا۔ انجانا نمبر، کوئی تصویر نہیں۔ اس نے سوچا شاید کسی دوست کا مذاق ہوگا۔ جواب دیے بغیر سونے کی کوشش کی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ بیٹھ گیا۔ اگلی رات ٹھیک 12 بجے وہی پیغام پھر آیا، شب بخیر۔ احمد نے اس بار سوچا کہ یہ کوئی ضدی شخص ہے۔ اس نے پیغام کو نظر انداز کیا، مگر تیسری رات بھی وہی ہوا۔ احمد نے جھنجھلا کر جواب دیا، تم کون ہو؟ پیغام بھیجا گیا، مگر فوراً غائب ہو گیا، جیسے کبھی لکھا ہی نہ گیا ہو۔ احمد کا دل کانپنے لگا۔ اب ہر رات 12 بجے وہی پیغام آتا۔ احمد دن میں بھی الجھا رہنے لگا۔ کلاس میں بیٹھا تو کتاب کھلی تھی، مگر دماغ میں صرف وہ ایک لفظ گونجتا، شب بخیر۔ دوستوں نے پوچھا مگر احمد خاموش رہا۔ آخر اس نے اپنا خوف فراز سے بانٹا۔ فراز نے سنی تو کہکا لگا کر کہا، یار یہ سب وہم ہے، کوئی دوست مذاق کر رہا ہوگا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہا، فراز جواب نہ دینا، یہ کھیل نہیں ہے۔ فراز نے ضد پکڑ لی، آج رات دیکھ لینا، میں جواب دوں گا۔ اس رات احمد کو نیند نہ آئی۔ جب آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا۔ فراز زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے ہاتھ مڑ گئے تھے، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر صرف ایک لفظ روشن تھا، شب بخیر۔ احمد چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ صبح یونیورسٹی پہنچتے ہی خبر ملی، فراز ایک پر اسرار حادثے میں مر گیا ہے۔ لوگ کہتے تھے بظاہر گاڑی کا حادثہ تھا، مگر احمد کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ فراز کی موت کا تعلق اسی پیغام سے ہے۔ احمد نے ڈر کے مارے موبائل بند کر دیا، لیکن رات کو ٹھیک 12 بجے موبائل خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر وہی الفاظ جگمگا رہے تھے، شب بخیر۔ احمد نے غصے میں موبائل دیوار پر دے مارا، اسکرین ٹوٹ گئی، لیکن کمرے کے آئینے پر خراش ڈال کر الفاظ ابھرے، تم نے جواب نہیں دیا، اب میں خود آ رہا ہوں۔ کمرے میں سرد ہوا چلنے لگی، دروازہ دھماکے سے بند ہوا، کھڑکی کے شیشے ہلنے لگے، کمرے کے کونے سے دھند اٹھنے لگی، دھند سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے انسانی شکل اختیار کرنے لگا، اور وہ شکل احمد ہی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں کھوکھلے گڑھے تھیں اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سایہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں وہی ٹوٹا ہوا موبائل تھا۔ موبائل کی اسکرین اچانک روشن ہوئی اور الفاظ چمکے، شب بخیر احمد۔ سایہ نے موبائل احمد کے سینے پر رکھ دیا، موبائل سے کالا دھواں نکلا اور احمد کے جسم میں گھسنے لگا۔ احمد تڑپنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتا رہا مگر آواز نہ نکلی۔ آئینے میں اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ غائب ہو رہا ہے اور اس کی جگہ سایہ اصل وجود اختیار کر رہا ہے۔ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو بستر خالی تھا۔ احمد کا کہیں نام و نشان نہ تھا، صرف ٹوٹا ہوا موبائل بستر پر پڑا تھا۔ اس کی اسکرین پر ایک نیا پیغام لکھا تھا، شب بخیر، اگلا کون؟ اسی وقت احمد کے سب سے قریبی دوست کے موبائل پر 12 بجے ایک پیغام آیا، شب بخیر۔ احمد کے غائب ہونے کے بعد اس کے دوست ڈر گئے، مگر ایک دوست، حمزہ، نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بھید کو سمجھے گا۔ حمزہ نے احمد کا موبائل اٹھایا اور اس کا پرانا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کی۔ فائلز میں ایک خفیہ فولڈر ملا، اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک اجنبی لڑکا آئینے کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نیچے تاریخ لکھی تھی، 29 ستمبر 1995۔ اس کے پیچھے خون کے دھبے تھے اور پیغام، شب بخیر۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا برسوں پہلے اسی ہاسٹل کے کمرے میں قتل ہوا تھا۔ قاتل نے اسے آئینے کے سامنے مارا اور آخری بار شب بخیر کہا۔ اس کے بعد جس نے بھی اس کمرے میں موبائل استعمال کیا، اسے 12 بجے یہی پیغام ملنے لگا۔ یہ ایک لعنت تھی جو اس قتل کی روح نے باندھ دی تھی۔
حمزہ نے ایک بزرگ عامل سے رابطہ کیا۔ عامل نے کہا، اگر تم چاہتے ہو یہ لعنت ختم ہو جائے تو اس روح کو اسی آئینے کے سامنے معافی دینی ہوگی اور پیغام کا جواب دینا ہوگا، مگر یاد رکھو اگر ذرا سا بھی ڈر گئے تو روح تمہیں لے جائے گی۔ حمزہ نے ہمت باندھی اور آدھی رات کو اسی کمرے میں گیا۔ رات کے 12 بجے موبائل خود بخود آن ہو گیا۔ پیغام آیا، شب بخیر۔ کمرے میں سرد ہوا چلنے لگی۔ آئینے سے وہی سایہ ابھرا، اس کی آنکھیں خالی اور آواز زہر بھری تھی۔ حمزہ نے کانپتے ہاتھوں سے جواب لکھا، شب بخیر، میں تمہیں سکون دیتا ہوں۔ پھر اس نے موبائل آئینے کے سامنے رکھ دیا۔ اچانک آئینہ زور سے کانپنے لگا۔ سائیں نے ایک دردناک چیخ ماری۔ کمرہ لرز اٹھا۔ موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح آئینے پر ایک آخری جملہ لکھا تھا، آخری بار، شب بخیر۔ اس دن کے بعد کبھی کسی کو 12 بجے وہ پیغام نہ ملا۔ احمد کی لاش بھی کبھی نہ ملی، مگر اس کا کمرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔